اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت غلط بات عام ہو چکی ہے، سب میں پھیل چکی ہے۔ ایک ایسا عقیدہ جو شیعوں کا نہیں ہے، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ عقیدہ شیعوں کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، قطعاً ایسا عقیدہ شیعوں کا نہیں ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر بھی ہے اور وہ نجس بھی ہے۔ یہ عقیدہ کسی مسلمان، کسی شیعہ مومن، کسی آل محمد کے پیروکار کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اس بات پہ یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے فخر ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میں محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں۔ تو جیسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے فخر ہے میں محمد کا غلام ہوں، تو ایسے ہم شیعوں کو فخر ہے کہ ہم علی کے غلام ہیں۔ اس کائنات میں جو مرتبہ، جو فضیلت، جو شخصیت اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، وہ اور کسی کو نہیں عطا کی۔ بعد از پیغمبر، نبی مرسل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ تو یہی ہمارا موضوع ہے کہ کیا علی علیہ السلام نبیوں سے افضل ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے علی علیہ السلام نبیوں سے افضل ہے۔ تو یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نبیوں سے افضل ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی جو شان اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وہ شیعہ روایتوں میں تو اتنی روایتیں ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا اور علی کا نور خلق کیا، اور یہاں تک بھی فرمایا کہ اے علی، اللہ نے سارے نبی تیرے صدقے میں خلق کیے، اللہ نے زمین و آسمان تمہارے صدقے میں خلق کیے۔ ہمارے پاس ایسی روایتیں ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان، جن و انسان، اللہ نے ساری کائنات 14 معصومین کے صدقے میں بنائی ہے۔ تو جس کے صدقے میں بنے ہیں سارے نبی، وہ نبی اس علی علیہ السلام سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو روایتیں، اس سے بھی زیادہ میں 2 گھنٹے بھی روایتیں پڑھتا جاؤں تو تھک جاؤں گا، لیکن روایتیں ساری نہیں پڑھ سکتا۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسی روایتیں شیعوں میں موجود ہیں، لیکن میں دلیل دینا چاہتا ہوں قرآن کے مطابق، اور ایسی دلیل کہ جسے دشمن بھی ٹھکرا نہ سکے۔ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں، محمد مصطفیٰ نبیوں سے بھی افضل ہیں، تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ مصطفیٰ کے ہاتھ بھی نبیوں سے افضل ہے، مصطفیٰ کی آنکھ بھی نبیوں سے افضل ہے، مصطفیٰ کے کان بھی نبیوں سے افضل ہیں، مصطفیٰ کا دل بھی نبیوں سے افضل ہے، میرے نبی کے قدم بھی تمام نبیوں سے افضل ہیں، میرے نبی کی جان بھی تمام نبیوں سے افضل ہے۔ تو ٹھیک اسی عقیدے کی طرح اللہ نے قرآن میں میرے مولا علی علیہ السلام کو محمد مصطفیٰ کا نفس کہا ہے۔ آپ مباہلہ پڑھ کے دیکھیں، آیت مباہلہ میں اللہ نے فرمایا محمد ان سے کہہ دو تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تم اپنے نفس لے کے آؤ، ہم اپنے نفس لے کے آتے ہیں۔ تو آیت مباہلہ کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق، مولا علی علیہ السلام محمد مصطفیٰ کے نفس ہے۔ تو جب مصطفیٰ کے ہاتھ، پاؤں، مصطفیٰ کے بازو، مصطفیٰ کا دل، مصطفیٰ کا سینہ، مصطفیٰ کی آنکھیں، جب میرے نبی کی زبان اور میرے نبی کے ہاتھ سارے نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں، تو پھر میرے نبی کا جو نفس ہے وہ نبیوں سے اعلیٰ کیسے نہیں ہے؟ تو یہ قرآن سے ہم نے عقیدہ لیا کہ علی علیہ السلام مصطفیٰ کے نفس ہیں، اور مصطفیٰ کا نفس اس ساری کائنات سے افضل ہے۔ ایک اور روایت پیش کروں گا۔ خم غدیر کے موقع پہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مولا علی علیہ السلام کو برسر ممبر دونوں بازو پکڑ کے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔
اس کا حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ یہ ایسی روایت، ایسی حدیث ہے جو اہل سنت کی کتب میں بھی بے شمار کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ حدیث شیعوں میں بھی موجود ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو مصطفیٰ کیا ساری کائنات کے مولا نہیں؟ کیا مصطفیٰ صرف صحابہ کے مولا ہے؟ کیا صرف مدینہ کے لوگوں کے مولا ہے؟ صرف مکہ کے لوگوں کے مولا ہے؟ نہیں، مصطفیٰ ساری کائنات کے مولا ہے۔ مصطفیٰ ملائکہ کے مولا، مصطفیٰ نبیوں کے مولا، مصطفیٰ آدم اور نوح کے مولا، مصطفیٰ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کے مولا ہے۔ تو میرا بھائی محمد مصطفیٰ نے خود فرما دیا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب اگر محمد مصطفیٰ آدم کے مولا ہیں تو علی آدم کے بھی مولا ہے۔ اگر مصطفیٰ سلمان کے مولا ہیں تو علی سلمان کے بھی مولا ہے۔ اگر مصطفیٰ نوح کے شیش کے مولا ہیں تو علی نوح کے شیش کے مولا ہے۔ مصطفیٰ ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ کے مولا ہے تو میرے مولا علی علیہ السلام بھی سارے نبیوں کے مولا ہیں۔ اگر مصطفیٰ ملائکہ کے مولا ہیں، جبرائیل کے مولا ہیں، میکائیل کے مولا ہیں تو علی علیہ السلام ملائکہ کے بھی مولا ہے، جبرائیل کے بھی مولا ہے، میکائیل کے بھی مولا ہے، تمام ملائکہ کے مولا ہے۔ اگر مصطفیٰ صحابہ کے مولا ہیں تو مولا علی علیہ السلام صحابہ کے بھی مولا ہے۔ اگر مصطفیٰ قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے مولا ہے تو علی علیہ السلام ہر اس کے مولا ہے جس جس کے مولا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی قرآن سے اور اللہ کے نبی کے فرمان سے، سرکار محمد مصطفیٰ کی زبان سے، کہ جو کلام نہیں کرتی جب تک خدا کا حکم نہ ہو۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو محمد دے وہ لے لو، اور جس سے محمد روکیں اس سے باز رہو۔ تو میرا بھائی یہ بات یاد رکھیں، ہم نے یہ عقیدہ اپنے پاس سے نہیں بنایا، ہمیں یہ عقیدہ خدا کی طرف سے ملا، ہمیں یہ عقیدہ قرآن سے ملا اور مصطفیٰ کی پاک زبان سے ملا کہ بعد از پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات میں جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی ہے وہ امیر المومنین، امام المتقین، میرے مولا شیر خدا اسد اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ خداوند عالم ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب پہ ہمیشہ قائم رکھے، اور ان دنوں کے صدقے میں، علی علیہ السلام کی ولایت کے صدقے میں، اللہ ہر مومن کی تنگ دستی، پریشانی، مصیبت ہمیشہ کے لیے دور کر دے، اور مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں، والحمدللہ رب العالمین۔